بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہم نے اپنی اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بھی اپنے عوام اور جو ہمارے امیدواران بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اس میدان میں اترے ہیں ان سے کچھ گزارشات کی تھی، کچھ تجاویز دی تھی اور کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا تھا جنہیں دور کرنا بہت ضروری تھا۔ آج ہی میں نے اپنے ایک دوست کی وساطت سے ایک پریس ریلیز دیکھی ہے، اس کو میں نے پڑھا۔ غضنفر خان الیکشن کمیشن کے ترجمان ہیں، ان کی طرف سے وہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جس میں انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر ہمیں سیکورٹی فورسز کا بندوبست کرنا ہوگا، اور انہوں نے جس پوائنٹ کی طرف، جس نقطے کی طرف میں آپ لوگوں کو لے کر چلنا چاہ رہا ہوں، جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ نقطہ ہے کہ انہوں نے اس پریس ریلیز میں یہ لکھا ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، میرے خیال میں جو اس وقت برسر اقتدار آزاد کشمیر میں جو پارٹی ہے، سیاسی جماعت ہے، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن فوج کی نگرانی میں کروائے جائیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر فوج کوئی اچھا کام کر رہی ہے، فوج اگر سیلاب میں مدد کر رہی ہے، زلزلہ ہو رہا ہے وہاں فوج کسی کی مدد کر رہی ہے، اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہے، کوئی دہشت گردی کا مسئلہ ہے تو وہاں پر فوج کر رہی ہے، بارڈر پر فوج کام کر رہی ہے، تو مجھے ذاتی طور اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ناظرین و سامعین، آپ خود اس بات کا اندازہ کریں کہ ایک طرف تو ہم خود بعض چیزوں کو پکڑ کر اپنے جسم کے اوپر رکھتے ہیں، اور وہ جس وقت ہمارے جسم کو کاٹتی ہیں، ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ اپنے ہی خون میں ڈوبی ہیں انگلیاں، یہ کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھانے کی ملی ہے سزا۔ جس وقت ہم خود ایسی چیزوں کو اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھیں گے تو وہ چیزیں جس وقت ہمارے جسم کو کاٹیں گی تو ہم پھر ان چیزوں سے یا دیگر چیزوں سے شکایت نہیں کریں گے۔ ہم ایک ایسے ادارے یا ایک ایسی جماعت کو آگے لائیں گے جس کا بنیادی طور وہ کام نہیں ہے، تو بنیادی طور پر ہم اس کو اس جگہ بٹھا کر اپنے اوپر خود مسلط کر رہے ہیں۔ ہمیں بنیادی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، اور فوج کو وہی کام اس کے ذمہ ہے، اس کو سیوٹ بھی وہی کام کرتا ہے، اور وہ پروفیشنل بھی اسی کام کے حوالے سے ان کو وہی کرنا چاہیے۔ انتخابات کے حوالے سے فوج کو اس میں نہیں آنا چاہیے، اور وہ سیاسی جماعتیں جو اس میں یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ فوج کی نگرانی میں الیکشن ہونے چاہیے، تو اب دیکھیں کہ یہی سیاسی جماعتیں جب فوج ان کا تختہ الٹتی ہے یا اس میں شامل ہوتی ہے تو پھر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، پھر یہ نعرہ دیتے ہیں جی کہ جمہوریت کو بحال کرو، پھر یہ کہتے ہیں جی کہ جمہوریت ہی سب سے اچھی چیز ہے، پھر یہ کہتے ہیں جی کہ فوج کا اس میں کام نہیں ہے۔ یہ کس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو آپ خود مطالبہ کر کے فوج کو بلا رہے ہیں، دوسری طرف پھر جب فوج اپنے اختیارات استعمال کرتی ہے یا اس میں کچھ گڑبڑ دیکھتی ہے یا جہاں بھی کچھ وہ اپنا کام کرتے ہیں تو پھر یہی سیاسی جماعتیں ان کے خلاف بھی نعرہ لگانا شروع کر دیتی ہیں کہ جی آپ کا کام یہاں نہیں ہے۔ تو اگر فوج کا کام سیاست میں ہے ہی نہیں تو آج آپ ان کو کیوں بلا رہے ہیں؟ اور دوسرا جو نقطہ میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے سامعین کہ ہمارے اداروں کی کمزوری کو اس حد تک جانچیں، ہمارے اداروں کی نالائکی اور نااہلی اس حد تک آپ دیکھیں کہ ہمیں بلدیاتی الیکشن جو ایک بالکل گاؤں اور محلے کی سطح پر جہاں پر روایات ہوتی ہیں، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کا عزت و احترام کرتے ہیں، وہاں تک کے الیکشن، بالکل چھوٹی لیول کے الیکشن بھی کروانے کے لیے ہمیں ایک اتنے مضبوط ادارے کی جس مضبوط ادارے کا کام ہے کہ وہ دشمن سے ٹکر لے اور اس کو اپنے پنجوں میں دبوچے، ہم اس کو بالکل وہ گرام محلے کی سطح پر بالکل کمزور لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ادارے کس حد تک کمزور ہیں کہ وہ ایک بلدیاتی الیکشن نہیں کروا سکتے۔ 70-75 سالوں سے یہ سیاسی جماعتیں ہم پہ مسلط ہی ہیں، بڑے بڑے یہ لوگ ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ایک ادارہ ایسا نہیں بنا سکے کہ جو بلدیاتی الیکشن کروا سکے،
ان کو پرامن بنا سکے، وہاں روایات اور قانون نافذ کر سکے۔ اگر یہ ہمارے لوگ یہ اس حد تک ہماری ریاست کو، ہمارے اداروں کو مضبوط نہیں کر سکے تو یہ مزید بلدیاتی الیکشن میں اپنے امیدواران دے کر کیا کریں گے؟ اس لیے میری عوام سے پہلے ویڈیو میں بھی یہی گزارش کی تھی کہ باصلاحیت بندے کو آگے لے کر آئیں، اور جن کو آزما چکے ہیں ان کو بالکل نہ آزمائیں۔ اور آج پھر یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے دو رخ ہیں، ایک طرف تو یہ خود دوسرے اداروں کو دعوت دیتے ہیں، دوسرے پھر ان کے خلاف نعرے لگا کر عوام کو مشتعل کر کے ان کو پھر سڑک کے اوپر لاتے ہیں۔ انہی کے یہ دو رخ ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے نہ تو ادارے بحال ہو رہے ہیں، نہ ادارے اپنا ادارہ کام کر رہا ہے، اور نہ ہی ہمارے لوگ خوشحال ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہ لوگ 70 سالوں میں ایک ادارہ جس نے بلدیاتی الیکشن کروانے وہ نہیں کروا سکے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کون سا پھر ہمیں ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل کرنا ہے؟ انہوں نے کون سے پھر تیر چلانے ہیں؟ پھر انہوں نے کون سا کمائی کرنا ہے؟ ہمیں اپنی نسلوں کے لیے سوچنا ہوگا، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، کیونکہ جب تک بدلے گی نہیں عوام، بدلے گا نہیں نظام۔ بہت شکریہ۔